बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 8। काफ़ी देर हो गई थी। टाइम देखता वो उठा और अनाशा के कैबिन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। ये कहाँ चली गई? हाजिक परेशान हुआ। प्यून के बुला के पूछा, सर मैम 10 मिनट हो गए निकली हैं। बहुत मुदमाना अंदाज में कहा, हद होती है, उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मोहतरमा निकल गई हैं। हाजिक गुस्सा जब्त करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा और गाड़ी की कीज़ ली और मोबाइल उठाता वो बाहर निकला, जबकि चेहरे पे इंतहा की सख्ती थी। गाड़ी गैराज से निकालता वो रोड पे ले आया था। वो मोबाइल को चेक करी थी, जिसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। इतने में गाड़ी पास आकर रुकी तो वो चौंकी थी। क्या हुआ मिस अनाशा, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर काशिफ ने गाड़ी रोकते फिक्रमंदी से पूछा। नो सर, नो प्रॉब्लम। वो हतुल इम्कान अनाशा ने अपना लहजा नॉर्मल रखा था। इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन सड़क पूरी सुनसान थी। उक्का दुक्का गाड़ियाँ भी थीं। नाशा ने वहाँ से आगे जाना मुनासिब समझा, जहाँ थोड़ा लोगों का रश था। अरे कहाँ जा रही हैं? आए मैं छोड़ देता हूँ। काशिफ ने खिदमत पेश की। शुक्रिया सर, मैं चली जाऊँगी। अनाशा ने बिना रुके ही जवाब दिया। इतने में भी क्या एटीट्यूड मिस अनाशा! काशिफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसी गुस्से में बाजू से पकड़ा। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा। अनाशा ने सख्त गुस्सा आ गया। चलो मेरे साथ। गुस्से से खींचा तो अनाशा खिंची चली गई। हाथ छोड़े मेरा। वो चलाई थी, लेकिन काशिफ ने परवाह न की। एक थप्पड़ रख के इसे दिया, जिससे इसका होंठ फट गया। वो हैरान और डरी हुई नज़रों से इसे देखने लगी। सारा एतमाद एकदम से ढह गया। तेरा तो आज मैं बंदोबस्त करता हूँ, कहते साथ ही गाड़ी में धक्का दिया। एक और गाड़ी पास से गुजरी थी। अनाशा की नज़र बेख्तियार इधर उठी थी। वो इसकी गाड़ी को पहचानती थी। एक मोहन सी उम्मीद जागी थी। गाड़ी आगे जाकर रिवर्स हुई थी। अनाशा ने काशिफ को धक्का दिया और वहाँ से इस गाड़ी की तरफ भागी। काशिफ की नज़र भी इस गाड़ी पर पड़ चुकी थी। गाड़ी से हाजिक उतर के बाहर आया था। अनाशा उसकी जानिब भागती उसके सीने से जा लगी थी और जब्त के बावजूद ज़ोर से आंखें नीचे रो दी थी। ये एहसास कि वो ना आता तो इसके साथ क्या होता। हाजिक ने इसे अपनी बाहों में भरा और वो भी तो इसके लिए इतना तड़पा था, लेकिन इसे यूं फूट के रोते हुए देखकर वो सख्त परेशान हुआ। काशिफ होगा मौका गनीमत जानते हुए वहाँ से निकल गया था। वो हाजिक की नज़रों में आके अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। अनाशा धीरे से इसे पुकारा, लेकिन इसने मज़ीद सख्ती से इसकी शर्ट को दबोच लिया। अनाशा, वो बहुत प्यार से इसे पुकारा। वो इसके सीने से लगी इसे अब झटकों से रो रही थी। इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली, ना ही उसकी शर्ट को छोड़ा। कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। इसे संभालता वो कहीं से भी नाराज़ नहीं लग रहा था। वही केयर, वही मोहब्बत, वही चाहत। अनाशा को आज भी वैसा ही लगा था। अनाशा को लिए वो गाड़ी की जानिब बढ़ा और इसे बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। अनाशा ने गाल पर रुके आंसू साफ़ किए और अपनी गोद में रखे हाथ पे नज़र पड़ी थी, और इसके हाथ अभी भी लरज रहे थे। आंखें बंद करते वो फिर से खुद पे जब्त खोने लगी। अनाशा प्लीज़ चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। गाड़ी का मोड़ काटते इसने अनाशा पे नज़र डाली, जो अब बाहर की तरफ देख रही थी। अचानक से हाजिक की नज़र इसके गाल पर जा ठहरी, जहाँ उसका गाल सूजा हुआ था। गाड़ी झटके से रुकी। ये उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। ये क्या हुआ? जारहाना अंदाज में पूछा। अनाशा की आंखें फिर से नम होने लगी। कौन था? तुम जानती हो? हाजिक के सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। अनाशा को समझ नहीं आया था इसे काशिफ के बारे में बताए या ना। बताओ मुझे, हाजिक गुस्से से बोला। तो अनाशा ने घबराते नफ़ी में सर हिलाया। हाजिक ने दांत पीसते गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर का एड्रेस बताओ, स्पष्ट लहजे में कहता वो अनाशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। घबराने से इसे एड्रेस बताया था। घबराते हुए इसे एड्रेस बताया था। घर के दरवाजे पर गाड़ी रोकी तो बेख्तियार नज़रें हाजिक पर ठहर गई थीं, जो स्पष्ट अंदाज में इसे सामने देखे जा रहा था। अनाशा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आइंदा एहतियात करना और टाइम से घर जाना, बिना इसकी तरफ देखे संजीदा अंदाज में कहा। अनाशा ने सर झुकाया और बाहर निकल गई। उसके घर में एंटर होते ही हाजिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अनाशा के झूठ बोलने पे सख्त गुस्सा हुआ था, जबकि इसने काशिफ को देख लिया था। मुबारक हो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा और दावर का रिश्ता तय कर दिया है। आलिया बेगम ने अंदर आते किरण से कहा तो वो माँ के गले जा लगी। मामा प्लीज़, आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज़ ना हो। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। आलिया बेगम ने इन्हें साफ़ किया था। बेटा, माँ बाप औलाद की खुशी से कब नाराज़ हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सवेरा भाभी ये रिश्ता तो तोड़ चढ़ने देंगी। आलिया बेगम अपने दबान दबक डर ज़बान पर ले आई थी। मामा, इन्हें आप छोड़ें, आप मुझसे खफा ना हो। किरण ने इनके गिर्द बाहें फैलाई थी। बेटा, मैं तो माँ हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे नसीबों की दुआ कर सकती हूँ। आलिया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो किरण ने सुख का सांस लिया था। इसे माँ की नाराज़गी मोह लेके कोई काम नहीं करना था। दावर से पैसे निकलवाओ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुके थे और अब दावर के ही रूम में बैठे पिज़्ज़ा खाते वो सभी इंजॉय कर रहे थे, और किरण को भी कशिश घसीट लाई थी। हमने सिर्फ पिज़्ज़े पर नहीं टिकना, याद रखना।
پیزے کا ایک بائٹ لیتی وہ داور سے بولی تھی، جبکہ کرن نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو یامین بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ سمیر کی زبان ہلی تھی۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لو، کشش نے ٹوکا۔ ہاں تو پھر دیکھا نہیں کس طرح ڈانٹا تھا انہوں نے تمہیں، سمیرا نے یاد کروایا۔ وہ تو چلتا رہتا ہے، فکر نہیں کرو، ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن میں آپ دونوں کی شادی جلد کروا دوں گی۔ مجھے سویرا ماما پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتی ہیں سویرا، کشش نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ماما اور بابا دونوں ہی نہیں راضی ہیں۔ داور بھی اداس ہوا تھا۔ ٹینشن نہ لو، ابھی کون سی شادی ہوگی ہے جو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی اور تم اداس ہو رہے ہو؟ کشش نے اسے ٹوکا اور تمہیں کیا لگتا ہے ادھی ہو جائے گی کیا؟ یامین بھائی کی ہوگی تو ہی داور کی نیا بھی پر لگے گی نا، نیا بھی پڑ لگے گی۔ سمیرا نے پھر سے زبان ہلائی۔ اس کا بھی حل سوچا ہے میں نے، آنکھیں چھوٹی کرتی وہ کوئی نہ کوئی پلان بنا چکی تھی۔ ان سب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کل بتاؤں گی، مشن شادی کل شروع ہوگا، کل ٹھیک 4 بجے چھت پر ملنا سب، رازداری سے کہتی وہ سب کوئی لاجواب کر گئی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں دادو کی شادی پہ گھر ہی کروں گی اور داور کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں گی، اور میرا بیٹا ہے وہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ سویرا بیبی بھی بھڑکی تھی، جبکہ حیات صاحب ابھی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ اور آپ ابا حضور کے سامنے نہ خود بولے نہ مجھے بولنے دیا۔ وہ بہت غصے سے بولی، سویرا ایک بات آج میری کان کھول کر سن لو، ساری جائیداد اور زمینیں، گھر اور بزنس سب ابا کے نام ہے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف تم نے کیا یا میں نے کیا تو سوچ لو سب ہاتھ سے گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے منہ بنا کے بولے تھے، پھر کیا داور کی شادی اس کرن سے ہونے دوں؟ نروٹھے پن سے بولی، تو ہونے دو، دوسری شادی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ حیات صاحب نے مسئلے کا دوسرا حل بتایا تھا تو سویرا بیگم کے دماغ میں ایک دم سے جھمکا ہوا، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سویرا بیگم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہو جانے دو شادی، داور جب اپنے دادا کی بات مانے گا تو ان کا لاڈلا بن جائے گا، جائیداد کا بہت سارا حصہ داور کے نام کروائیں گے یقیناً، اس کے بعد اس کی دوسری شادی کروا دینا ایموشنل طریقے سے۔ وہ سب سے بابا بھی خوش اور داور بھی خوش، ہم بھی خوش۔ حیات صاحب نے مسکراتے ہوئے مستقبل کا نقشہ کھینچا، بس تم اپنی بہن کو قابو میں رکھنا، وہ اسے تسلی دیے رکھنا۔ حیات صاحب سویرا بیبی کو یہ باور کروانا نہ بھولے، وہ آپ فکر ہی نہ کریں۔ سویرا بیبی چہکی تھی، خوش ہوتے ہوئے چہکی۔ اب لکھو بھی، کشش نے سمیر سے کہا۔ کشش کیا یہ سب صحیح ہے؟ یامین بھائی کو پتہ چلا نا تو خیر نہیں ہے، سمیر نے ڈرنا چاہا۔ تم چپ رہو اور جو کہا ہے وہ کرو، کشش نے اسے ٹوکا۔ اس وقت وہ چھت پر بیٹھے یامین کے رشتے کا نیوز پیپر میں ایڈ دے رہے تھے اور سمیر کو ڈر لگ رہا تھا، جبکہ کشش پورے کانفیڈنس سے ریڈی تھی ہر چیز کے لیے۔ لکھو بھی، کشش نے اسے گھورا۔ لکھواؤ گی کچھ تو لکھوں گا نا۔ سمیر بھی چڑ گیا تھا۔ لکھو، ضرورت رشتہ، بہت سوچتے ہوئے بولی۔ کرن کے چہرے پر سمائل آئی۔ داور اس وقت اپنے کام سے واپس نہیں آیا تھا، ورنہ وہ بھی اس کی ٹیم کا حصہ ہوتا۔ آگے بولو، سمیر نے لکھواتے ہوئے کہا تھا۔ سوچنے تو دو، ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ دماغ لڑا رہی تھی۔ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے، واہ واہ کیا بات ہے، مقرر آگے سمیر نے تعریف کی تھی۔ کشش نے اسے گھورا اور بات کو جاری رکھا، جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، سوچتے ہوئے لفظوں کو جوڑا، چلنے میں جہان سکندر۔ یہ کیا لکھوا رہی ہو؟ ایڈ لکھو، تم تو اپنا خاندانی شجرہ نسب لکھوانے لگی ہو۔ یہ سکندر وہ سکندر، سمیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم وہ سب لکھو جو کہہ رہی ہوں، وہ درمیان میں مت بولو، میں بھول جاؤں گی۔ کشش نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا۔ چلو آگے لکھا ہوں۔ اٹھو تو فارس غازی، بیٹھے تو کارل اور دوڑے تو عمر جہانگیر۔ ایک منٹ یہ سب کون ہے؟ سمیر لکھتے ہوئے حیرت سے کشش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ ہیروز ہیں، کافی لمبا کرتے ہوئے۔ اچھا کس فلم کے؟ بہت برجستہ سوال کیا تھا، جس پر کرن کا کہکا امڈا، جو اتنی دیر سے وہ رکے بیٹھی تھی۔ کشش نے خون خوار نظروں سے سمیر اور کرن دونوں کو دیکھا تھا۔ ناولز کے ہیروز ہیں یہ بتاتے ہوئے ساتھ ناراضگی سے دیکھا تھا۔ سمیر کو لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وٹ تمہارے کہنے کا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں اور تم ان کی کوالٹیز لکھوا رہی ہو؟ مطلب یہ لوگ ایکسنٹ ہی نہیں کرتے کہ اور اللہ کا خوف کھاؤ یار۔
کیا لکھوا رہی ہو؟ میں نہیں لکھتا یہ سب۔ سمیر نے پینسل اور ڈائری سائڈ پہ رکھی تھی۔ کشش کا غصے سے برا حال ہوا۔ اپنے فیورٹ ہیروز کے بارے میں یوں کسی کی رائے سننا اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ سمیر کے بچے جان سے مار ڈالوں گی اگر کسی ہیرو کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو۔ یہ سارے میرے کرش ہیں اور سمجھے۔ کشش نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وارن کیا تھا۔ عجیب ہی کرش ہے جو اسد یامین ہے اور یا نہیں۔ سمیر بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس لکھتے جاؤ اور کمال دیکھنا اس ایڈ کا۔ کشش نے اب کی بار لہجہ نارمل رکھا۔ کوئی لکھوانے والی چاہیے، لکھو تو لکھواؤں نا، بندہ پیچھے تو سمجھ میں آئے نا۔ سمیر ابھی بھی راضی نہ ہوا۔ دیکھو سمیر، آج کل ہر لڑکی کو ہی ایسا لائف پارٹنر چاہیے جس سے اسے یامین سکندر کا رشتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، سمجھو یار۔ کشش نے اسے سمجھایا۔ وہ مانا تو نہیں لیکن لکھنا پھر سے سٹارٹ کر دیا۔ کشش سے لکھواتی گئی اور وہ منہ بنا کے لکھتا گیا۔ ہم دکھاؤ تو۔ سارا لکھوا لینے کے بعد اب وہ ایک بڑا سارا مضمون چیک کر رہی تھی۔ گڈ ہو گیا، اب ہم کل ہی جائیں گے ضرورت رشتہ کا یہ ایڈ نیوز پیپر میں دینے، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے لگے ہاتھوں یہ کام بھی نپٹ جائے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ہاتھ لگے ہاتھوں تمہارا ہی کام نپٹا دیں اور تم خود کو ڈھونڈتی رہ جاؤ۔ سمیر نے لقمہ دیا تو کشش نے اسے پاس پڑا کشن دے مارا تھا۔ وہ بھی بروقت نیچے ہوتے خود کو بچا گیا تھا۔ اناشا بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا لال ہو رہا ہے؟ ماتھے کو چھونے لگیں۔ ارے بیٹا تمہیں تو بخار ہے آج، رہنے دو، یونیورسٹی مت جاؤ۔ ارے ماما میں بالکل ٹھیک ہوں اور آگے بڑے کام کی وجہ سے 2 دن ہو گئے یونی نہیں جا پائی ہے۔ آج کچھ ضروری نوٹس بنانے ہیں اور جلد ہی آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دیتی وہ مسکراتی یونی کے لیے نکل گئی اور دن یوں گزرا کہ وہ اب ہوٹل آئی تھی اور اس کا سر کافی دکھ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھی اپنی کیبن کی جانب بڑھی تھی۔ کاشف بھی نظر بچا کے پیچھے ہی آیا۔ سر آپ؟ اناشا گھبرا گئی۔ ہاں میں خبردار جو سر کو کچھ بھی بتانے کی جرت کی ورنہ ایسڈ پھینک کے چہرہ بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ غصے سے کراتے وہ اناشا کو اچھا خاصا ڈرا گیا تھا۔ اسے شدت سے آج اپنا باپ یاد آیا تھا۔ دھمکی دے کر وہ جانے لگا کہ اسی لمحے حاذق آفس میں داخل ہوا۔ وہ سر میں اناشا کو کام سمجھانا آیا تھا۔ کاشف گڑبڑا گیا۔ حاذق نے کھینچ کر ایک مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اناشا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنا گلا گھونٹا تھا۔ اتنے میں پولیس کے 2 اہلکار بھی اندر آئے۔ لے جائیں اسے اور ڈالیں حوالات کے پیچھے۔ کاشف جو منہ سے خون صاف کر رہا تھا اس بات پر بتھرا گیا۔ میں نے کیا کیا ہے سر؟ اس نے خود کو چھڑوایا۔ کاشف کو لگا اناشا نے رات کو حاذق کو سب بتا دیا۔ سر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کاشف تڑپ کر بولا تھا۔ حاذق دانت پیستا اناشا کے سامنے جا کھڑا ہوا جو ایک دن میں ہی مرجھا گئی تھی۔ پولیس والے کاشف کو لے گئے تھے۔ وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے نہ سنا۔ کیا بولا تھا تم نے اسے؟ تم جانتی نہیں ہو؟ نہیں جانتی۔ حاذق کو بے انتہا کا غصہ آیا تھا۔ اناشا کا سر جھک گیا تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے تھے۔ جھوٹ بولنے کی عادت تمہاری گئی نہیں؟ غصے سے اس کی کلائی کو جھکڑا تو وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ایک دم سے حاذق کو لگا اس نے کسی گرم چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم بے اختیار ہاتھ اس کے ماتھے پر گیا جو تپ رہا تھا۔ حاذق کے ماتھے چھو کے دیکھنے پر بے اختیار ہی اناشا نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس سکون سا بخش گیا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں پاگل ہو؟ اتنے بخار میں کام پر آ گئی ایک بار بھی؟ اب کی بار ڈانٹ میں فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ دیکھ کر لگ رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ حاذق نے اسے اچانک سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ حاذق اسے بنا جواب دیے اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ گاڑی میں بٹھاتے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بس خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ حاذق اسے میڈیسن اور کچھ فروٹس اور کھانے پینے کا سامان لے کر دیتا گھر چھوڑنے چلا گیا تھا۔ اناشا اسے یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ اگر ایک اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے روکتی یا کچھ کہتی۔ بخار نے اسے نیم بے ہوش سا کر دیا تھا۔ اب کچھ دن آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہی رہو۔ بنا اس کی طرف دیکھے کھانے پینے کا سامان اٹھاتا اس کے گھر کے دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ ہاں وہ گھر جس کا اس نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا۔ 1000 بار پوچھنے پر بھی وہ ٹال گئی تھی لیکن رات کو خود ہی بتا دیا تھا۔ دروازہ کھلا۔ حاذق نے سامان عابدہ بیگم کو تھمایا، اناشا کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ عابدہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اناشا کو سہارا دیا اور اسے اندر لے جانے لگیں۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی، تشکر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حاذق اصابت میں سر ہلاتے وہاں سے گاڑی میں بیٹھتا جا چکا تھا۔ اس نے اناشا سے بات بھی نہیں کی تھی اور یہی بات اناشا کو تکلیف دے گئی تھی۔ اس کا یوں اگنور کرنا کہاں اچھا لگتا تھا کہ وہ ملا تو یوں مل جائے گا کہ نصیبوں میں پھر سے لکھوانے کا جی چاہے گا۔ کیا جانتی تھی وہ اس محبت نے اسے اور کتنا آزمائش میں ڈالنا تھا۔ جاری ہے۔